الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. قال اللہ تعالی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. صدق اللہ العظیم. آج ہماری گفتگو آفات اللسان، زبان کی حفاظت، ایک بڑا حساس ٹاپک ہے. جس کے یہ اصل میں اپنی اصلاح اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے حوالے سے ٹاپک ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے بندہ ٹاپک پڑھتا ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم میں غیر محسوس طریقے سے عادات بن جاتی ہیں، اس کو ہم دیکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں، ان عادات جو غلط ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش. یہ جو آیت میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے وسواس بھی اس کے دل میں آتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے لکھنے والے دونوں لکھ لیتے ہیں، دائیں بائیں جو ہوتے ہیں. اور فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تمہارے منہ سے نہیں نکلتا کہ ایک ہوشیار مستعد لکھنے والا اسے لکھ لیتا ہے فوراً. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ کوئی الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے نہیں اور لکھنے والا لکھ لیتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے ہر جملے کی اہمیت ہے، اس کی یا ہمیں جزا ملے گی یا سزا ملے گی. لکھنے کا تو یہی مطلب ہے نا، ہمارے امتحان میں چیز آپ کی نوٹ ہو رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی اس میں یہ اپنے مدعا بیان کرنے کی صلاحیت موجود ہے، الفاظ سوچ کے بولنے کی. ہم دیکھتے ہیں سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے بہت زیادہ. سب سے پہلے جو اس نے اپنی نعمت بتائی سب سے بڑی کیا ہے، وہ الرحمن ہے. اور دوسری اسے نعمت کیا بتائی الرحمن کے بعد کیا ہے آیت، علم القرآن. اس نے اپنی دوسری بڑی نعمت بتائی کہ میں نے قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، جو اس کی چوٹی کی تخلیق ہے وہ انسان ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کے بعد کیا کہا، علمہ البیان، کہ ہم نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی، بولنے کا علم دی. تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہوتی ہیں وہ کسی ترتیب سے ہوتی ہیں. بات اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ ایسی نہیں عام انسان جیسے آگے پیچھے بول دیا، جو ایسا نہیں ہوتا، وہ کسی اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بڑی نعمتیں بتائیں کہ میں رحمان ہوں، میں نے تمہیں قرآن دیا، انسان کو بنایا اور بولنے کی صلاحیت. مطلب یہ بنا کہ قرآن سے اس کا تعلق ہے بولنے کا. تو سب سے اچھی بات جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس زبان سے بولی جائے وہ قرآن ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جو آیت آئی کہ ان سے عہد لیا گیا جب تورات ان پر نازل کی گئی. تو آج کل ہم قرآن کلاس میں پڑھ رہے ہیں، طارق صاحب یاد ہوگا کل ہم پڑھ رہے تھے کہ ان سے پھر عہد لیا گیا کہ آپ اس کتاب پہ عمل کرنا ہے. وہ عہد بھی بڑے زور شور سے لیا گیا. پہلے وہ کہنے لگے کہ جی اللہ ہمیں دکھاؤ، خود دیکھیں گے سامنے تو پھر مانیں گے. پھر ایک چیخ آئی اور وہ مر گئے، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا. پھر وہ پھر مانے تو کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. جو نصیحت ان کو کی گئی کہ یہ نازل کی گئی ہے کتاب، اس کو آپ نے عمل کرنا ہے. اور ساتھ اسی میں آیت میں حصہ آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جو بات کرنی ہے وہ اچھی کہنی ہے. ان نصیحتوں میں سے یہ بڑی نصیحت یہ تھی، ظاہر ہے جو نصیحتیں ان کے لیے تھی وہ ہمارے لیے بھی ہیں، کہ بات کی کرو تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو. تو گفتگو کے حوالے سے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، یہ معاملات بڑے اہم ہیں. قرآن کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے نا، سورہ یونس کی آیت 57 ہے نا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس یہ نصیحت آ گئی ہے اور یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے. اب سینے کے امراض کیا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ کینہ، بغض، حسد. انسان کے اندر یہ غلط چیزیں جمع ہوتی ہیں، پھر اس کی زبان پہ آتی ہیں الفاظ برے. کہتے ہیں جو اندر جو بھرا ہو وہی اوور فلو ہوتا ہے.
تو ایک شخص اگر غصے کا اظہار کر رہا ہو یا گالی گلوچ کر رہا ہو تو سمجھو اس کے اندر یہ گند بھرا ہوا ہے، تب وہ الفاظ بھی اس کے منہ سے غلط نکل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا اس سے پہلے بھی کہ سورہ حجرات میں ان چیزوں کو جو کہ باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہیں ان سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا کہ صرف حرام ہمارے لیے شراب اور یہ خنزیر اور یہ نہیں ہوتا، البتہ ہر وہ چیز حرام ہے جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں غیبت سے منع کیا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، چغلی سے منع کیا ہے، تمسخر سے منع کیا ہے، کسی کو برے القاب دینے سے منع کیا ہے، بدزنی سے منع کیا ہے، گالی گلوچ سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ ان سے بھی اسی طرح بچنا ہے جیسے ہم خنزیر سے یا شراب سے یا ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ ہمارے جنرل رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ یورپ بھی جائیں تو وہاں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شراب نہیں پینی اور خنزیر سے بچنا ہے، باقی چیزوں کی پرواہ ہم یہاں بھی نہیں کرتے، تو وہاں کی بات ہے نا۔ تو سورہ حجرات میں ہم نے اس کے بارے میں واضح آیات پڑھی تھی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ یہ کہا تک دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، عورتوں کو اسپیشلی کہا، ایمان والوں کو الگ خطاب کیا، اس میں دونوں تھے، مردوں کو الگ خطاب کیا، کسی کو برے القاب نہ دو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، بدزنی نہ کرو، اور بڑی بات کی کہ غیبت نہ کرو۔ غیبت کے بارے میں کہا کہ کیا تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تمہیں گھن نہیں آتی؟ تو یہ چیزیں واضح طور پر منع کی گئیں، اور قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور فائدہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہم نے پچھلے درس میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اس سے نافرمانی سے بچنا۔ کہا گیا کہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ ہم لوگ جب دوغلی ڈبل بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم بڑے اسمارٹ ہیں، ہم نے ایک جملہ بولا، اس نے کچھ سمجھا، ہم نے کچھ کہہ دیا، اور یہ چیزیں قرآن اس کو واضح منع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صاف اور سیدھی بات کرو، اور اس کا انعام کیا بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادت بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ عربی مشکل نہیں ہے، اسے دیکھیں اردو کے ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ کتنی اللہ تعالیٰ انعام کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاف سیدھی کا بات کرنے والا تو بیوقوف ہوتا ہے، شاید قرآن اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایون آپ نے درس بھی دینا ہے، جمعے میں خطاب کرنا ہے، اس میں بھی بناوٹ سے بولنا منع ہے، بلکہ گناہ ہمیں آتا ہے۔ بعض ہوتا ہے نا کہ وہ بن کے بولتے ہیں کہ شاید لوگوں کو پسند آئے گا، گا کہ او آ ایسی طرح۔ تو پہلے تو بہت زیادہ رواج ہوتا تھا، اب کچھ شہروں میں کم ہو گیا، ابھی بھی دیہات میں ہے کہ وہ بڑا انداز سے بولتے ہیں، لوگ بڑا پسند کریں گے کہ شاید یہ ایسے بولتا ہے، اونچی اونچی اور گا کے اور زور زور سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نصیحت کسی کو کرنی ہے آپ اچھے عام انداز میں کرو، جیسے کہ بات کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو بناوٹ نہیں کرنی، تصنع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ زبان سے التجا کرتے ہیں، عاجزی سے کرتے ہیں التجا کہ تو اللہ سے ڈر، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کسی بھی غلط بات کی ابتدا زبان کرتی ہے، ہاتھ اور پاؤں بعد میں چلتے ہیں۔ کسی نے زبان سے کسی کو گالی دی تو بعد میں اس نے گالی دی، پھر وہ گالی کی لڑائی ہو گئی، پھر وہ تولی چل گئی، پھر کچھ اور ہو گیا۔ ابتدا اکثر جو بات ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے۔ پورا جسم بیچارہ ساتھ میں پھنس جاتا ہے، تو وہ اس کو ریکویسٹ کرتا ہے صبح
کہ تو ذرا آرام سے اندر آرام سے بیٹھے، ہمیں بھی تو تکلیف ہو جائے گی۔ بات زبان نے کی ہوتی ہے، پڑھ کسی اور کو جاتا ہے، ڈنڈا جو ہے وہ جسم پہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے کسی کو کہا وہ جواب میں اس کو چانٹا منہ پہ مارتا ہے، زبان تو بول کے اندر چلی جاتی ہے، تو وہ زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار تو تھوڑا سا آرام سے رہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کے متعلق، دو جو ہماری جبڑوں کے درمیان، ایک وہ جبڑوں کے درمیان ہے، ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان دو چیزوں کی حفاظت کرو، کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ آپ سمجھ گئے، ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے، ان دونوں کی حفاظت کے متعلق کہا کہ آپ حفاظت کریں، ان کی ضمانت دیں کہ میں ان کی بھرپور حفاظت کروں گا، تو ضمانت جنت کی بھی بن جائے گی نا۔ تو قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ بیہودہ کلام سے اعراض کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خام خواہ منہ سے گالی نکال رہے ہوں، بات پانی کی بھی، گلاس کی بھی کر رہے تھے، وہ اس کو بھی گالی دے دی، میز کو بھی دے دی، ماں بہن کی گالی دے دی، پر نہ کوئی کسی کو کچھ کہنا ہے، نہ غصہ ہے، نہ تو خام خواہ وہ الفاظ ادا کرنے جس سے کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کے بھی دیکھا ہوگا دوستوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تکیہ کلام ان کا بن جاتا ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے، میں اپنے بچے کو بلا رہے ہیں نا تو اس کو بھی گالی دے کے بلائیں گے، کوئی اور بھی گالی دے، وہ بھی دے دیں گے، جو ان کے زبان پہ تکیہ کلام بن گیا۔ جو ہمارے بڑے ہوتے تھے جو نیک، تو ان کے تکیہ کلام بھی بڑے اچھے ہوتے تھے، ہاں، لیکن اچھا الفاظ وہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو مجھے یاد ہے ہماری والدہ اگر کسی کو معاملات بھی کرنی ہو تو کہتی اللہ بھلا کرے، ان کے منہ سے بڑوں کو یہ نکلتا تھا کہ اللہ بھلا کرے، تو الفاظ اچھے نکالنے چاہیے نا۔ سورہ قصص میں آتا ہے کہ اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، جب وہ کوئی بات غلط بات سنو تو اسے اعراض سے جواب نہیں دو، اسے اعراض کرو، لغو بات سے اعراض۔ مومن کی صفات جب بتائی نا سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنین کی کیا صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ ایک تو نماز خشیت سے پڑھتے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی بیہودہ باتوں سے وہ اعراض برت۔ مومن کی فلاح پانے کے لیے جو صفت بتائی گئی ہے، اس میں بڑی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ بیہودہ باتوں سے اعراض برت۔ ایک صحابی نے عرض کی نبی علیہ السلام سے کہ مجھے کوئی ایسا فائدہ مند عمل بتائیں کہ جس پر میں استقامت سے قائم رہوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اسے قابو میں رکھو، یہ برائی کی جڑ ہے۔ یعنی انسان زیادہ تر غلطیاں بے قابو زبان کا نتیجہ ہوتی، زبان بے قابو ہوتی ہے تو زیادہ تر غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا ایک ٹاپک جو آج کا بنتا ہے وہ آفات اللسان ہے، یہ زبان بھی ایک مصیبت ہی ہے، اس کا استعمال چھری والا ہی ہے کہ احتیاط سے جہاں استعمال کرنی ہے، ہر جگہ استعمال کریں گے تو کسی کا پیٹ پھاڑیں گے، کسی کا زخم لگائیں گے۔ ایک بڑا کسی کا اچھے کا قول ہے، کہتا اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دی، مطلب یہ کہ اب دو باتیں سنیں اور ایک بولیں۔ یہ ویسے کسی کا قول ہے، مطلب اپیل کیا، حدیث نہیں ہے۔ مطلب ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات کے انسان انجانے میں کوئی ایسا جملہ بولتا ہے کہ اس کے اثرات اتنے پڑتے ہیں کہ وہ جہنم میں بڑی دور تک جا گئے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا۔ ان کی حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ بولتے وقت توجہ ہونی چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کے اثرات کہاں کہاں جائیں گے۔ اس کا بندہ کفریہ جملہ بول دیتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو بھی اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے کہ جملہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جملہ ہی کفریہ بن جاتا ہے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، انعمتوں کو کہہ دے وہ کفریہ ہو جاتا ہے۔ یعنی زیر زبر کو دھیان سے پڑھنا، بعض توجہ نہیں دیتے کہ زیر کو زبر کو زیر پیش پڑھ لیا، بعض کو میننگ بہت چینج ہو جاتا ہے۔ قرآن کو بھی توجہ سے پڑھنا ہے اور ہر جملہ توجہ سے بولنا جو ہے، کیونکہ وہاں ہمیں عربی کا مطلب پتہ نہیں ہوتا تو ہم بے دھیانی میں ایسا جملہ بول جاتے ہیں جو کہ احتیاط بہت چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اچھے جملے ہوتے ہیں جو ایک ہی جملہ جنت میں لے جاتا ہے۔ کسی نے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، آخری جملہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ ایمان لے آیا تھا، توبہ کر لی تھی۔ تو یہ آج کا تھوڑا سا ہمارا مطالعہ تھا کچھ احادیث کے حوالے سے، یعنی کوشش کریں کہ وہ جملہ بولا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اور وہ جملہ سے اعتراض کیا جائے جو اس پہ ناپسندیدہ ہو، قرآن سنت کے خلاف ہو۔ تو وہ ایک اکثر کہتے ہوتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، یہ اکثر ہم نہیں کرتے، پھر کہتے ہو غلطی سے نکل گیا، پھسل گیا۔ ایون کسی سے مذاق کرتے ہیں، برا مناتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار میں تو مذاق کر رہا تھا، حالانکہ مذاق سے ہی منع کیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ ایسا مزاح، ایک مزاح ہوتا ہے جس سے تو خوش ہو ذرا، وہ اور چیز ہے، تمسخر اڑانا اور چیز ہے۔
وہ اس کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مزاح میں اور مذاق میں نا. تو تمسخر کو منع کیا گیا کہ جو اس کو برا لگے. کسی کا اگر کوئی موٹا ہے لیکن وہ برا نہیں مناتا تو آپ کہہ بھی سکتے ہو. وہ دو بندے ملتے ہیں، ایک پتلا ہے موٹا ہے، تو موٹا والا طارق کو بلا دو، تو وہ اگر برا نہیں مناتا تو اس کو منع نہیں ہے. اسی طرح کوئی القاب کسی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دے دیا، سیدنا علی کو کہا کہ ابو تراب کہہ دیا. ہاں اگر وہ غصہ کرتا ہے تو آپ کو کہنا منع ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو کبھی کبھار پہچان کے لیے چھوٹی موٹا گنجائش ہے. لیکن وہ بات جو اس کو بری لگے وہ سختی سے منع ہے. بلکہ غیبت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ کسی کی ایسی بات کریں ایبسنس میں جو اس کو سامنے کریں تو منہ بری لگے. اس پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سامنے کرنا شاید گناہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں جو سب کو یاد بھی ہوگی بھائی لکل ہمزۃ اللمزہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اس پر کہ جو سامنے اور منہ اور پیٹھ پیچھے وہ برائی کرتا ہے نا. سامنے کرنے والے کو بھی لعنت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے. ویل لعنت کو کہتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ. تو دونوں طرح سے منع ہے. کسی کو اگر آپ اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو حکمت سے اکیلے میں بات کر لیں. آپ کی یہ بات ہے تو تاکہ اس کی اگر اصلاح کرنی ہے تو لیکن وہ حکمت سے بات کرنی ہوگی، اس کو فیل نہ ہو. اللہ تعالیٰ جس کو خراب کہہ رہا ہے تو وہ اچھا. ایک صحابیہ کی ہم بات صرف کر رہے تھے آخر میں کہ وہ قرآن کے علاوہ کچھ بولتی نہیں تھی. یعنی وہ جب بولتی تھی تو قرآن کی کوئی آیت پڑھتی، یعنی کوئی ایسی فرض کرو انہوں نے کھانے کا بھی کہنا ہے، کوئی ایسی آیت پڑھی جس میں طعام کا ذکر ہے، پانی پینا ہے تو کسی شراب کا یعنی پینے کا ذکر ہے، شرب کا ذکر ہے. شرب ہم شراب کے معنی میں لیتے ہیں، عربی میں پینے کو کہتے ہیں نا. مشروب جیسے ہم مشروب بھی ہم ضروری نہیں ہے کہ وہ غلطی ہو. اور اسی طرح سفر پہ جانا ہے تو کوئی سفر والی آیت پڑھ دی تو بچے سمجھ جاتے تھے کہ اب امی اب یہ جا رہی ہیں تو وہ کام کر دیتے تھے، کبھی اشارے سے بتا دیا. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کوئی الفاظ منہ سے نکالتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے متعلق تو یہ ہے کہ کوئی لفظ بولو تو اس کا اجر ملتا ہے. حدیث کا حوالہ آتا ہے کہ تین ثواب ملتا ہے. ایک کا الف لام میم 3 ہے اور ایک کا 10 گنا تو 30 اجر مل گئے، 3 نیکیاں مل گئی. لیکن انہوں نے کہا اس کے علاوہ میں کوئی لفظ بولوں گی اس کا تو حساب ہوگا، وہ لکھا جائے گا، اس لیے میں احتیاطاً کوئی جملہ ہی نہیں بولتی. یہ ایکسٹریم ایسے بھی واقعات ہیں. اب تو خیر اگر کوئی بولے تو عربی سمجھے گا کوئی نہیں، وہ تو معاشرے میں عرب تھے تو عرب سمجھتے تھے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم کوشش کریں. سب سے پہلے آج کا درس کا میں اپنا مخاطب ہوں سب کے لیے کہ ہم کوشش کریں کہ تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. سب سے بہترین قول کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں اور عمل صالح کی دعوت دیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.